حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو تیز ہوا چلنے لگی تو اس سے کمزور پتے گرنے لگے اور اس کے پیچھے سبز پتے باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس درخت کی طرح کسی کی مثال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے جب میرا امتی یہ عمل کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں اور جنت اس کی منتظر رہتی ہے اور جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے اور اللہ کے ملائکہ اس پر رشک کرتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حکیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں جس کو آپ اس کے متعلق گفتگو کی جائے۔ فرمایا، وہ کون ہیں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیوہ تو سودہ بنت زمع ہیں اور کنواری عائشہ ہیں۔ ارشاد ہوا، بہتر ہے تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئیں اور ان سے تذکرہ کیا۔ دور جاہلیت میں دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائیوں کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، اسی طرح عرب اپنے منہ بولے بھائی کی اولاد سے بھی شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خولہ عائشہ تو حضرت کی بھتیجی ہے، آپ سے اس کا کیوں کر نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن اس سے قبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت اپنے بیٹے کے ساتھ لی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، وہ کہتی ہے یہ مسلم خاندان ہے، اگر یہ لڑکی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بے دین ہو جائے گا، یعنی بت پرستی چھوڑ دے گا، ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے اور دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لانے لگے کہ میری دختر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو تب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 6 سال تھی۔ یہ نکاح ماہ شوال 10 نبوی مئی 619 میں ہوا۔ تب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سن 49 سال 7 ماہ تھا۔ یہ ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 500 درہم تھا۔ آپ کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال 21 اپریل 630 عیسوی میں عمل میں آئی۔ اس وقت آپ کی عمر مکمل 9 سال کی تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا تو میں بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے، حتیٰ کہ مجھے میری والدہ پکڑ کر گھر میں لے گئیں اور گھر میں ہی مجھے روک دیا۔ اب مجھے خیال آیا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے، میں نے اس بارے میں اپنی والدہ سے نہیں پوچھا بلکہ میری ماں نے خود ہی مجھے بتا دیا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شوال 10 نبوی میں ہجرت سے 3 سال قبل نکاح کیا، اس وقت میں 6 سال کی تھی۔ پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پیر کے دن 12 ربیع الاول کو آئے اور ہجرت سے 8ویں ماہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے بیاہ کیا، یعنی رخصتی اور خلوت کے وقت میں 9 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ماہ ربیع الاول 1 عیسوی کو پہنچے اور ربیع الاول سے 8واں مہینہ شوال ہوتا ہے، جس کے مطابق یہ رخصتی ماہ شوال 1 اپریل 623 عیسوی میں عمل میں آئی۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال 10 ماہ تھی۔ اس لحاظ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 9 سال 6 ماہ رہیں۔ حضرت مریم جب جوان ہوئی تو ایک بار ان کو خوبصورت آدمی کی شکل میں خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نظر آئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور کہا تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا میں انسان نہیں بلکہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں میں ایک صاف ستھرا بیٹا دوں۔ حضرت مریم بولی یہ کیوں کر ہوگا، مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ہم اس طرح بچہ پیدا فرما کر اس بچے کو لوگوں کے واسطے نشانی بنائیں گے۔ تب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کے کرتے کے گریبان میں دم کر دیا، یعنی پھونک دیا۔ اس کے بعد مریم کو حمل ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 13 سال کی تھی۔ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہیں تو نہایت حیرت ہوئی۔ جب چاہتا کہ ان پر تہمت لگائے تو ان کی عبادت و تقوی اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر رہنا، کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا، اور جب حمل کا خیال کرتا تو ان کو برے خیال کرنا مشکل نظر آتا۔ بالآخر اس نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ میرے دل میں ایک عجائب خیال گزرا ہے۔ چچا زاد بھائی یوسف تیار نے کہا جو آپ سے ایک بات آئی ہے، ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں مگر اب صبر نہیں ہوتا، آپ اجازت دیں تو میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اچھی بات ہے کہو۔ تو اس نے کہا کہ اے مریم مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر بیج اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی اور درخت اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جسے فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے اس کلام سے یوسف کا شبہ دور ہو گیا اور حضرت مریم علیہ السلام حمل کے سبب سے کمزور ہو گئی تھیں، اس لیے یوسف ان کی خدمت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لیے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔ پھر جو اللہ نے چاہا اسے ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا، اس کھجور
کھجور کا درخت بالکل ہی خشک ہو چکا تھا اور یہ ایک ایسی دور افتادہ ویران جگہ تھی جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ کچھ کھانے کا سامان وہاں تھا۔ ایسی جگہ پہنچ کر آپ نے خشک کھجور کے درخت کی جڑ سے ٹیک لگائی اور فضیحت کے خیال سے فرمایا، ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی مدد فرمائی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وادی کے نشیب سے آواز دی، تیرے رب نے تیرے نیچے نہر بہا دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری تو آب شیریں کا چشمہ جاری ہو گیا، یہ ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے پینے کا انتظام فرما دیا اور کھانے کے لیے فرمایا، کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف بلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی اور کھجوریں کھائیے اور پانی پیجیے اور اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھیے۔ پھر تو اگر کسی آدمی کو دیکھے اور کچھ پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج کا دن چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے، اس لیے آج کسی سے بات نہ کروں گی۔ اس کے بعد جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں تو وہ بولے، اے مریم تو نے بہت بڑی اور بری بات کی، اور کہنے لگے، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، تم نے یہ کیسا بدکاری والا کام کیا ہے۔ ناشارت اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو بات کیا ہے۔ وہ بولے، ہم کیا پاگل ہیں جو ایک دن کے بچے سے جو ابھی بولنے میں بچہ ہے کس طرح بات کرے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ تم اس سے پوچھو، تو انہوں نے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے روز ہی بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مبارک بنایا اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی اور سلامتی ہو مجھ پر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام سن کر عظیم اثر ہوا تو لوگوں کو حضرت مریم علیہ السلام کی برات و طہارت کا یقین ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا فرما کر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کلام نہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو تیز ہوا چلنے لگی تو اس سے کمزور پتے گرنے لگے اور اس کے پیچھے سبز پتے باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس درخت کی طرح کسی کی مثال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال مومن کی مثال ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور ان کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں اور جنت اس کی منتظر رہتی ہے اور جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے اور ملائکہ اس پر رشک کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان پر بادل آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ عنان بادل ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کی طرف لے جا رہا ہے جو نہ تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بلند آسمان ہے، محفوظ کو چھت ہے اور روح کی ہوئی موج ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔
آپ نے مبارک ارشاد فرمایا تمہارے اور اس کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اوپر 2 آسمان ہیں اور ان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 آسمان گنائے اور فرمایا کہ جتنی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنی مسافت ہر 2 آسمانوں کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، آسمان اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا فاصلہ 2 آسمانوں کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے مبارک ارشاد فرمایا تمہارے نیچے زمین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نیچے دوسری زمین ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 زمینیں گنوائیں اور فرمایا کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم سب سے نچلی زمین کی طرف رسی لڑکاؤ گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ جلوہ گر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سچا پکا نمازی بنائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔